السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، الہی آمین ثم آمین۔ سورۃ بنی اسرائیل آیہ نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا۔ کو افلاس کے اندیشے سے قتل مت کرو۔ یہ پہلے باتیں گزر چکی ہیں کہ یہ قتل چاہے حمل کے اندر ہو، دوران حمل ہو، یا پھر ہے کہ حمل کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے تنگی ترشی، یا ان کو جب کہتے ہیں نا پالنے پوسنے کا ٹائم تھا، ویسے تو اللہ تعالیٰ بچائے ایسی ظالم ماؤں سے یا ایسے ظالم باپوں سے۔ وہ دنیا میں کم ہوتے ہیں ایسے لوگ، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو اپنے آرام میں خلل فیل کرتے ہوئے کہتے ہیں نا ان کو ان کے گلے بھی دبوئی دیتے ہیں۔ کچھ بدبخت ہوتے ہیں ایسے کہ جن کو اپنی نیندیں سونے اٹھنے کھانے پینے کی عادت تھی، اور بچہ بیچ میں آ گیا، اور بچہ بیچ میں آ گیا تو اس نے آپ کی نیندیں چینیں حرام کر دی ہیں۔ اب سمجھتا ہے کہ یہی سب سے بڑا ہمارے لیے جو کہ نقصان کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کبیرہ گناہوں سے بچا کے رکھے، اور صغیرہ سے بھی، کیونکہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے مل کے بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے وہ قتل مت کرو۔ ہم انہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے۔ سم ٹائم ہوتا ہے آپ کو تنخواہ اتنی مل رہی ہے جو 2 بچوں کو پالنے کے لیے نف تھی، تیسری پریگننسی آ گئی تو آپ اسی میں حساب کتاب کرنے لگ گئے، تو آپ کو کیا پتا آنے والا بچہ پتہ نہیں کس طرح کی ترقی کے راستے اور کھلوا دے، کہاں سے آپ کو رزق ملے۔ اور سب سے بڑا گناہ جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے اور اولادوں کو قتل کرنا ہے۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو۔ زنا کے بہت سارے سورسز ہیں، بہت دفعہ بتایا، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، دل بھی ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کے قریب ہی نہ پھٹکو۔ وہ دروازہ پہلے بند کر دیا۔ مخلوط مجلسوں میں نہ جاؤ، ایسے پروگرام نہ دیکھو جس میں آپ کا ایمان خراب ہوتا ہے، ایسی چیزیں واچ نہ کرو جس سے آپ کے اندر اس طرح کا خلل پیدا ہوتا ہے۔ یہ سارے زنا کے اس کے قریب نہ، یہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ بھی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، قتل نفس کا ارتکاب مت کرو، کسی کو مت قتل کرو جسے اللہ نے حرام کیا، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ ہم نے پہلے بھی قصاص کے طور پہ ہوتا ہے، کوئی آپ کے اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے، جنگ کے معاملے میں آپ کے اوپر مسلط ہونے لگے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اور حکومت کو، اسلامی حکومت کو الٹنے والا کوئی شر پسند انسان یا فتنہ پسند گروپ اٹھ جائے تو اس کو ختم کرنا جائز ہوتا ہے۔ پھر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح اسلام سے نکلنے والا مرتد جو اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور علی رضا لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا تو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کر دیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اور اس کی مدد کی جائے۔ مال یتیم کے پاس نہ، مال یتیم کے پاس مت پھٹکو، مگر آسان طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ آسان طریقہ وہی ہے کہ جس میں آپ اتنے آنیسٹ ہو جائیں کہ ان کے مال سے کم خرچہ لیں، نہ کہ اپنا مال سنبھال کے رکھا ہوا ہے تو سارا ان کے مال سے استعمال کریں، کیونکہ وہ تو بچے ہیں بیچارے چھوٹے، ان کو کیا پتہ۔ اسی طرح عہد کی پابندی، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، بے شک عہد کے بارے میں تم کو سے جواب دیا جانا ہے، پوچھا جانا ہے۔ ہم بھی سوچ سمجھ کے عہد باندھا کریں، وعدے کیا کریں، کیونکہ ان کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ جب 100% یقین ہی نہ ہوتا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، مت جھوٹے دلاسے میں رکھا کریں
کیونکہ اگر اس طرح کے وعدے کرتے ہیں وہ انشاءاللہ کر کے بعد پیچھے اپنی ساری رکھ دیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے آپ کہتی ہیں میں کر دوں گا انشاءاللہ، ہاں، حالانکہ پیچھے پتہ ہے میرے پاس اسباب نہیں، سورس نہیں، اور پھر آپ کر نہیں پاتے. اللہ نے پوچھنا. اور سب سے بڑا وعدہ تو ہم اللہ کو دے کے آ چکے ہیں اپنی توحید پرست ہونے کا. پھر پیمانے سے دو، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور تولو تو ٹھیک ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے بلحاظ انجام سے، یہی بہتر ہے. کسی ایسی چیز کے پیچھے مت لگو. یہ 13 پوائنٹ ہے جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب سے باز پرس ہونے والی ہے. قتادہ نے کہا کہ میں نے دیکھا مت کہو جب تک کہ تم نے خود نہ دیکھا ہو، اور میں نے سنا مت کہو جب تک کہ تم نے خود ان کانوں سے نہ سنا ہو. ہم کیا کہتے ہیں، وہ سنی سنائی بات جو ہوا میں اڑ کے آئی تھی نا، اس کو ایسے بنا دیتے ہیں میں نے سنا ہے، اس کے ساتھ یہ ہو گیا. اور آپ چونکہ اعتماد پرست تھے، آپ کے اوپر کوئی دنیا مانتی تھی کہ آپ دین کو سمجھنے والی ہیں، اچھا آپ کی بات کو انہوں نے اوتھینٹک سمجھ کے انہوں نے اور 10 دروازوں کو کھول دیا. آپ نے کانوں سے سنا تھا تو ٹھیک ہے، وہ بھی ویسے تو حق نہیں رکھتا بندہ ایسی باتوں کو پروموٹ کرے، ٹھیک ہے. جس کی خوشی ہے اس کو چاہیے وہ اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرے، خود ہی بتائے. اور جس کی کوئی بیچارے کی کوئی کمی پیشی آ گئی ہے تو دوسرے کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے معاملات میں دخل ڈال کے تو ان کی باتوں کو نشر کرتا پھر. قتادہ کہتے ہیں کہ مت کہو کہ میں نے سنا جبکہ تم نے سنا نہیں، اور مت کہو کہ میں نے دیکھا جبکہ تم نے دیکھا نہیں، اور مت کہو میں نے جانا جب تک کہ تم نے جانا نہیں. یاد رکھو کہ کان، آنکھ، دل سب سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے. اور پھر جب یہ باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا ایسا تیر ہے جو نکل گیا. سوچ سمجھ کے نہیں بولے، سنی سنائی جھوٹی بات کو آگے کر دیا تو پتہ نہیں کتنوں کا بعد میں اپنے اوپر ہم نے غلطی پہ گواہ بنا لیا. ہم اپنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں گناہ کے اوپر کہ لوگوں کا بھی اٹھا دیں. کتنی بڑی یہ انسان کے پاس غلطی ہے نا. تو یہ سیانے کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو اور پھر بولو، اس میں بڑا بیلنس ہے تاکہ انسان فتنہ سے بچ سکے. سننا اور دیکھنا اور دلوں، ان سے پوچھا جانے والا ہے. اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، تکبر والی چال نہ چلو، گردن اکڑا کے پاؤں مار مار کے زمین پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس بڑا اچھا لباس ہے، بڑی شان کے ساتھ آپ جا رہے ہیں. مت چلو. اللہ کہتے ہیں تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. ان امور سے ایک تو برا پہلا تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. جب حکمت معاشرے سے اٹھ جائے تو انسان ترقی نہیں کر سکتا، نہ دین کے راستے میں نہ دنیا کے راستے میں. حکمت وہ سمجھ ہے جو دونوں میں بیلنس رکھتی ہے. اور دیکھو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بنانا، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. نعوذ باللہ. لوگ کہتے ہیں اللہ کی فرشتے جو بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو کنڈیم کر رہے ہیں. کتنی جرت ہے تمہارے اندر. اپنے لیے تو ہر حال میں تم بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم زبانوں سے نکالتے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. پھر قرآن کی بات آ رہی ہے. اس قرآن میں سے طرح طرح سے ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں تاکہ لوگ ہوش میں آ جائیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دوری بھاگے جا رہے ہیں. جتنا حق کھل کھل کے آ رہا ہے اتنا ہی بدک رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو مال کے عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں. یعنی کوئی تو ہوتا، اللہ کو بھی نظر آتا ہو اس کے عرش پہ بیٹھا ہوا. کیسی بات ہے کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو. پھر پاک ہے وہ اور بہت بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ان کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور ساری چیزیں بیان کر رہی ہے. اور جو آسمان و زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. سبحان اللہ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. لیکن تجھے سمجھ نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی تسبیح ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. یہ بہت بڑا انکشاف ہے نا اللہ تعالیٰ کا. یہ دیواریں بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، جس فلور پہ بیٹھے ہیں، جس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، جس کرسی پہ بیٹھے ہیں. ہیں تو کہنے کو بھیجا نا، لیکن تصویریں یہ تسبیح کر رہی ہیں. درخت تسبیح کرتے ہیں. صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے
کھانا کھاتے ہوئے ان کے ذروں میں سے اللہ کے نبی کے دور میں اگر ہمیں سنوانا چاہا تو ان کی تسبیح سنوائی گئی ہمیں. ہاں تو اللہ کے لیے تو ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. تو ایک انسان ہے جو اپنے کہتے ہیں نا اپنے معاملات میں ہم زبان سے کچھ نہیں بول رہے ہیں اگر تو کم از کم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور اس کو دو فکروں کے ساتھ دو ایسی چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے عادت بنا لیں تو بہت فائدہ ہوگا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. معافی بھی مانگی اللہ کی کبریائی و تسبیح بھی مانگی. یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی. اللہ کی شان بھی بیان کر دی, درود بھی بھیج دیا, بخشش بھی مانگ لی. یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور ہر موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم پہ وہ سکھلا دی یہ چیزیں کہ کون سے کام کس طرح کرو گے تو میری عبادت ہے. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو نہ ماننے والے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں, جن کو قرآن سے صرف بحث برائے بحث کا علم چاہیے, یا جن کو قرآن سے ہدایت و توفیق نہیں چاہیے, بس ایک نالج چاہیے تھا. ہم اپنے سے ریلیٹ کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم یہی سمجھیں گے. لیکن کافروں کے درمیان یہ رہتے ہوئے کہ کافروں کو وہ باتیں سے اللہ ایک پردہ حائل کر دیتا, انہیں سننے نہیں دیتا. ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ کچھ نہیں سمجھتے, سن تو رہے ہوتے سمجھتا ہوں لیکن سمجھ ہی نہیں آتی, اور کانوں میں ایسی گرانی پیدا کر دیتا ہے, ایسی تنگی کہ ان کو کانوں تک بات بھی پہنچی سمجھ نہیں آتی. جب تم قرآن میں اپنے ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. بڑا خشک سبجیکٹ لگتا ہے کہ صرف ایک رب کی عبادت کی طرف آپ بار بار باتیں کریں. ہمیں معلوم ہے جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں دراصل کیا سنتے ہیں, اور جب بیٹھ کر آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو. یہ کفار مکہ مشرکین مکہ کی چالیں ہیں جو دکھائی جا رہی ہیں. دیکھو کیسی باتیں یہ لوگ جو تم پر چھاڑتے ہیں یہ بھٹک گئے ہیں, انہیں راستہ نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں ہم جب صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو تم پتھر ہو یا لوہا, تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ, یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہو جاؤ جو تمہارے ذہن میں ہے, قبول حیات سے بعید تر ہو جائے, پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے, پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. وہ ضرور پوچھے گا کون ہے جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا. اس طرح بڑی حقیقت رکھنے کے بعد بھی پوچھتا ہے کہ ہمیں زندگی کی طرف کون پلٹائے گا. جواب میں کہو وہی جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا. پہلی دفعہ پیدا کرنے میں, پہلی دفعہ چیز کو میک کرنے میں انسان کو جو ایفرٹ لگتی ہے وہ سیکنڈ ٹائم نہیں لگتی. ابتدا کرنا مشکل ہوتا ہے نا ہر چیز کا, ابتدا کے بعد باقی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہ مشکل تھے نہ بعد میں مشکل ہے. وہ تمہیں پکارے گا, تم اس کی حمد کرتے ہو. پھر نہیں, جب ان سے پوچھو کہ کس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا, وہ سر ہلا لا کر کہیں گے کہ اچھا, وہ نہیں پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب آخر. پہلے جواب دیا گیا کہ تم کو وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا. پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آخرت کب آنی ہے, یہ ہوگا کب, قیامت کب برپا ہونی ہے. تم کہو کیا عجیب وقت قریب آ لگا. جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے, اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ بس ہم تھوڑی ہی دیر میں اس حالت میں پڑے رہے ہیں. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیے زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. زبان کی بے احتیاطی سے جہاں رشتے ٹوٹتے ہیں وہاں بہت سارے خاندان بھی تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اسلام عام کرنا اور اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو انسان کی بخشش کو واجب کروا دیتے ہیں. اسلام کو عام کرنا اور اچھا کلام کرنا. آپ سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے, فرمایا تم عمدہ کلام کرو اور لوگوں کو کھانے کھلاؤ, یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. اور اللہ کے نبی نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا تھا کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان اور ہاتھ اور پاؤں سے وہ دوسرا محفوظ ہی نہ ہو. تو ہم سب کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہترین معاملہ ہو تو ہمیں بہترین معاملہ کرنے والا خود بننا پہلے.
दरअसल ये शैतान है जो इंसानों के दरमियान फसाद डलवाने की कोशिश करता है। हकीकत ये है कि शैतान इंसान का बड़ा खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब तुम्हारे हाल से बहुत ज्यादा वाकिफ हो, चाहे तो तुम पर रहम करे, चाहे तुम्हें अजाब दे दे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम लोगों पर हवालादार बनाकर नहीं भेजा। तेरा रब ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात को ज़्यादा जानता है। हमने बाज़ पैगम्बर को बाज़ से बढ़कर मर्तबे दिए और हमने ही दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी थी। इनसे कहो, पुकार देखो उन माबूदों को जिनको तुम अल्लाह के सिवा अपना कारसाज समझते हो। वो किसी तकलीफ को तुमसे हटा नहीं सकते, ना बदल सकते हैं। ये लोग जिनको ये लोग पुकारते हैं वो तो खुद अपने रब के हुज़ूर रसाई हासिल करने का वसीला तलाश कर रहे हैं। पता चलता है कि यहाँ पे मक्का पे कुछ लोगों ने जिन्नों की इबादत शुरू करी हुई थी, और जब जिन्होंने कुरान सुना अल्लाह के नबी से तो वो तो मुसलमान हो गए, लेकिन वो इबादत करने में उसी तरह लगे हुए हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं, ये उनका जवाब दे रहे हैं कि जिनको ये इबादत करते हैं उन्होंने तो अल्लाह का वसीला तलाश कर लिया है, खुद से अल्लाह के वसीले को तलाश कर लिया और उनसे वो करीब तर हो गए, वो अल्लाह के करीब तर हो गए। तो ये अभी भी भटके हुए हैं और वो उसकी रहमत के उम्मीदवार हैं जो अपनी कल की पास्ट की ज़िंदगी को बदल के अल्लाह का बंदा बन जाए तो वो रहमत का उम्मीदवार हो जाता है। उसके अजाब से वे खाइफ हैं, डरते भी हैं अल्लाह के अजाब से। हकीकत ये है कि तेरा रब का अजाब डरने के लायक है और कोई बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम क़यामत से पहले हलाक ना करें या सख्त अजाब ना दे दें। ये नविश्ता इलाही में लिखा हुआ है और हमको निशानियां भेजने से नहीं रोका मगर इस बात ने कि इनसे पहले लोग इनको छुटला चुके हैं। चुनाचे देख लो, समूद को हमने लानियां ऊँटनी ला कर दी और उन्होंने इस पर जुल्म किया। और हम निशानियां इसलिए तो भेजते हैं कि लोग इन्हें देखकर डर जाएं। और वो जो लानियां ऊँटनी थी वो पहाड़ के दामन से निकली थी, यानी पैदा नहीं हुई थी बल्कि वो निकली थी। तो अल्लाह ताला ने वो निशानी बनाई है लोगों के लिए, मगर लोग, और निशानी बनाने का अमर क्या होता है, जो अनयूजुअल काम हो जाए कि अभी भी अल्लाह का खौफ पैदा करे इंसान। याद करें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे कह दिया था कि तेरे रब ने इन लोगों को घेर रखा है। ये जो कुछ अभी हमने तुम्हें दिखाया है और इसको और उस दरख्त को जिस पर कुरान की लानत की गई है, हमने इन लोगों के लिए बस एक फितना बना रखा है। ज़क़ूम का दरख्त जिस पर अल्लाह ने लानत की है वो जहन्नमियों का खाना होगा। और हमने इन लोगों के लिए बस एक फितना बना रखा है। हम इन्हें तंबीह पे तंबीह यानी वार्निंग पे वार्निंग दिए जा रहे हैं, मगर हर वार्निंग के बाद इनकी सरकशी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दुआ के साथ कि इलाही जो कुछ हम सीख समझ पढ़ रहे हैं अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे अखलाक को बेहतर बना दे और औलादों की सही तरबियत करने वाला बना दे। या अल्लाह अपने अहदों का हमें पास करने वाला बना दे। या अल्लाह जो अहद तेरे साथ बांधते हैं वो भी और जो बंदों के साथ बांधते हैं उसकी भी पाबंदी करने वाला बना दे। या अल्लाह बेशक आँख, कान और दिल से सवाल किया जाना वाला है, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हिदायत के सोर्स हैं, इनकी हिफाजत फरमा और हमें हिदायत की ज़िंदगी पे कायम व दायम रख। या इलाही बेशक हर चीज़ कायनात में तेरी तस्बीह बयान कर रही है। या अल्लाह हमें भी हर वक्त तस्बीह करने वाला बना दे, ज़िक्र अज़कार करने वाला बना दे, इस्तग़फ़ार करने वाला बना दे। या अल्लाह हमें भरपूर नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, हमारे टाइम में बरकत दे दे। या अल्लाह हमें फ़ितनों से बचा। या अल्लाह हमारी हमें ज़ुबान की शरारतों से महफूज फरमा। हमारा सुनना हलाल कर दे, हमारा देखना हलाल कर दे, हमारा बोलना हलाल कर दे। या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, हिदायत की ज़िंदगी अता फरमा, हिदायत पे साबित कदमी अता फरमा, हर उस काम से मोहब्बत अता फरमा जिससे तू मोहब्बत करता है। या अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।